ہائے اماں، میرے پیٹ میں شدید درد ہے، مجھے یہ دال نہیں کھانی، مجھے باہر سے کچھ آرڈر کر دو، پیزا وغیرہ۔ ہانیہ کی روز کی طرح دہائیاں شروع ہو گئی تھیں۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ باپ قارون کا خزانہ چھوڑ کے مرا تھا جو تجھے پیزا کھلاؤں؟ چپ چاپ دال کھاؤ، ہر روز دال بناتی ہے، مجھے نہیں کھانی۔ بندہ کبھی چکن گوشت بھی بنا لیتا ہے، اپنے ساتھ والے گھر سے کچھ سیکھ لیں۔ آئے روز چکن بریانی، باربیکیو، نہ جانے کیا کیا بنا رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہم ہیں بس دال کھاؤ، کبھی چنے کی دال، کبھی مسور کی دال۔ تو چپ کرتی ہے یا نہیں؟ کتنی بار کہا ہے دوسروں کو دیکھ کر حسد نہ کیا کرو، جو اللہ دیتا ہے چپ چاپ شکر ادا کر کے کھا لیا کرو۔ عشرت بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے ڈانٹا تو ہانیہ منہ بسر گئی۔ منہا نے ایک مسکراہٹ اسے پاس کی تو وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ اچھا شہید بھائی سے کہیں نا آتے ہوئے ایک بریانی کی پلیٹ ہی لا دے، وہ تو سستی سی ہے۔ ہانیہ ابھی بھی بات نہیں آ رہی تھی۔ میری بات سن ہانیہ، یہ دال اور روٹی رکھی ہے، کھانی ہے تو کھاؤ، ورنہ چپ چاپ جا کے بھوکی سو جاؤ۔ عشرت بیگم غصے سے اٹھ کے چلی گئی۔ کیوں تنگ کرتی ہو آپ ہی مما کو؟ پتہ بھی ہے ایسے وہ دکھی ہوتی ہیں۔ منہا اسے 2 سال چھوٹی تھی لیکن اسے کافی سمجھدار تھی، صابر اور شاکر تھی۔ ہانیہ اتنی ہی بے صبری اور شوق و چنچل تھی، زندگی کو کھل کے جینا چاہتی تھی، پر کیسے جیتی؟ ہاتھ میں چند 100 یا چند 1000 لے کے؟ وہ اکثر تنگ پڑ جاتی تھی۔ باپ ایک سرکاری ملازم تھا، ان کی وفات کے بعد پینشن آ رہی تھی جس سے اس کی والدہ گھر کا بمشکل گزارا کر رہی تھی۔ شہید بھی پڑھائی مکمل کر کے اچھی جاب کے لیے سرگرداں رہتا، گھروں میں جا کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا، اکثر رات کو گھر لیٹ آتا۔ منہا بھی 3rd ایئر میں تھی جبکہ ہانیہ گریجویشن مکمل کر کے اب قریبی اسکول میں جاب کر رہی تھی۔ وہ کہنے کو تو ٹیچر تھی پر حرکتیں بالکل بچوں والی۔ 21 سال کی تھی، ٹیچنگ کرتے ابھی 6 ماہ ہوئے تھے صرف، اور جو کمایا خود پہ اڑا دیا۔ پر ٹیچر کی جاب کتنی ٹف ہوتی اور سیلری کتنی کم، یہ جان کر اسے اپنی سبھی ٹیچرز کے لیے افسوس ہوتا تھا جنہوں نے اسے پڑھایا۔ یہ تو مرحوم بشیر صاحب کی فیملی تھی جن کا گھر تو کافی بڑا تھا مگر پرانے طرز کا۔ یہیں سے تھوڑا ایک دیوار چھوڑ کے دوسرے گھر جائیں تو وہاں بشیر صاحب کے چھوٹے بھائی نعمان صاحب کا گھر تھا جن کی امیری کے چرچے ہر زبان زد عام تھے۔ پیسہ بے انتہا کھلا آ رہا تھا، ہر کوئی ان کے ساتھ بزنس کرنے کو اپنی عزت سمجھتا تھا۔ نہایت شفیق شخصیت کے حامل انسان تھے، اپنے بھائی کے بچوں سے بچپن سے ہی بےحد محبت تھی۔ یہی وجہ تھی جب ہانیہ 10 سال اور ایان 19 سال کا تھا تو انہوں نے دونوں کا نکاح کر دیا۔ اس میں نعمان صاحب کی بیوی رومانہ بیگم کی ذرا بھی رضامندی شامل نہیں تھی۔ انہیں اپنے بھانجی لانے کا دل تھا پر وقتی طور پہ وہ خاموش ہو گئی کہ بڑے ہو کے وہ اس نکاح کو ختم کر دیں گی۔ اس بچپن کی نکاح کی کوئی ویلیو نہیں۔ ایان ہائر اسٹڈیز کے لیے لندن چلا گیا اور وہیں جاب شروع کر دی، اور اب وہاں وہ اچھے سے سیٹل ہو گیا تھا، اپنا چھوٹا سا بزنس رن کرنے لگا تھا۔ وہ بہت محنتی تھا لیکن جب بھی پاکستان آنے کا چانس بنتا کوئی نہ کوئی مجبوری آ جاتی، اور اتنا عرصہ بیت جانے کے بعد بھی وہ اب تک واپس نہ آ سکا تھا، پر فون پہ اپنے سب گھر والوں سے رابطہ رکھے ہوئے تھا۔ ایک طرف اس کا نکاح ہوا تھا تو دوسری طرف رومانہ نے اپنی بہن سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ انہی کی بیٹی کو اپنی بہو بنائیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رومانہ بیگم کا رویہ جیٹھانی کے ساتھ خراب ہوتا چلا گیا، اور پھر عشرت بیگم ٹھہری خوددار عورت۔ انہوں نے خود بھی جانا کم کرتے کرتے چھوڑ دیا اور بچوں کو بھی جانے سے منع کر دیا۔ نعمان صاحب اکثر ان کو بلاتے، پیار کرتے، وہ چچا جان کی عزت بھی کرتے، پر انہیں ان کی بیوی کی نفرت کا نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ ماں نے سختی سے منع جو کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی وجہ سے ان کے مرحوم شوہر کے بھائی کے گھر کی کوئی لڑائی جھگڑا ہو، اور پھر جتنی چادر ہو بندہ اتنے ہی پیر پھیلائے۔ رومانہ بیگم کی ہر چال ہی اب تک کامیاب ہوئی تھی، پر وقت آگے کیا کرنے والا تھا یہ تو بس رب ہی جانتا تھا۔ صبح موڈ آف کیے ہانیہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اسکول پاس ہی تھا تو پیدل چلی جایا کرتی تھی، البتہ منہا کی یونٹ دور تھی تو شہیر اسے بائک پہ چھوڑنے چلا جاتا تھا۔ شہیر منہا کو لے کے جا چکا تھا۔ ہانیہ نے رات کا کھانا کھایا نہ صبح ناشتہ کیا، وہ ایسی ہی تھی جو چیز نہیں کھانی وہ نہیں کھانی، پھر بے شک بھوکا ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ ہانی یہاں آؤ۔ وہ جو ناراض ہو کے دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی ماں کی پکار پہ رکی، پر ناراضگی ہنوز قائم تھی۔ یہ لو پکڑو پیسے اور کھا لینا اسکول میں بریانی۔ انہوں نے اسے 500 کا نوٹ تھمایا تو ہانیہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اب منہ بنانا بند کرو اور عادتیں بدلو اپنی، اگلے گھر جانا ہے۔ اتنے ناز نخرے کوئی نہیں اٹھاتا، پیسے دیتے ساتھ ساتھ نصیحت بھی کرتی۔ او مما یو آر سچ اے گریٹ مدر، لو یو سو مچ۔ وہ ماں کی گلے لگی ان کے گالوں پہ پیار کرتی چلی گئی۔ ساری ناراضگی پل میں اڑن چھو ہو گئی تھی، وہ جا چکی تھی جبکہ عشرت بیگم کی آنکھیں نم تھیں۔ شہیر سب سے بڑا تھا، 2 سال چھوٹی ہانیہ اور پھر منہا۔ شہیر اور منہا کی ایک جیسی طبیعت تھی، کبھی بھی ان دونوں نے تنگ نہیں کیا تھا، اور ہانیہ اتنی ہی چلبلی۔
وہ جانتی تھی اس کا نکاح ہو چکا ہے اور وہ نکاح پائیدار بھی نہیں رہا تھا، اب کسی نے آج تک واپس ذکر ہی نہیں کیا۔ پر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ نعمان صاحب کے گھر کی بہو کبھی نہیں بن سکتی تھی، اس لیے انہوں نے ہانیہ کے لیے 1-2 رشتے دیکھ رکھے تھے۔ پر پہلے وہ نعمان صاحب سے مل کے اس بچپن کے نکاح کو ختم کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنی بچی کو اچھی جگہ بیاہ سکے۔ ہانیہ نٹ کھٹ سی لڑکی اپنی دنیا میں مگن رہنے والی، جسے بالکل بھی یاد نہیں تھا کہ بچپن میں اس کے ساتھ کوئی نکاح جیسی صورتحال پیش آئی ہے۔ پر دوسری طرف لندن رہتا آیا نعمان ہاشمی کو اچھے سے یاد تھا، وہ چھوٹی سی 10 سال کی لڑکی جس کی شبیہ اس کے دل میں پیوست تھی۔ نہیں جانتا تھا بڑی ہو کر کیسی دکھتی ہوگی، پر اس کے لیے تو وہی اس کے سب کچھ تھی۔ اور اس برائے ملک میں بھی جہاں رنگ برنگی تتلیاں تھیں، ان سے خود کو بچا کے رکھنے والا، اپنے سارے جذبے اپنی بیوی پہ نچھاور کرنے والا وہ جنونی انسان ایان ہاشمی ہی تھا۔ اور جس دن یہ جنون واپس آتا تو دیکھنا تھا کیا طوفان لاتا تھا۔ نعمان صاحب کی چھوٹی بیٹی شزا جو ہانیہ کی ہم عمر تھی اور اس کی بیسٹ فرینڈ بھی، اس کی بات پکی ہو گئی تھی۔ چاچا کے گھر سے مٹھائی آئی تو ہانیہ کو جنون سوار ہوا کہ جا کے شزا سے مل کے آئے۔ فارشہ بیگم نے سختی سے منع کر دیا، جو جتنا رکھے اس کے ساتھ اتنی رکھو۔ پر ماما، شزا میری بچپن کی دوست ہے، ایک ساتھ سکول پڑھا، کالج، پھر یونی، آپ ایسے کیسے 2 دوستوں کو جدا کر سکتی ہیں؟ اللہ ناراض ہوگا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے ماں کو منا رہی تھی پر عشرت بیگم نہیں مان رہی تھی۔ وہیں شہیر ابھی گھر داخل ہوا تو اسے بھی ہانیہ نے خبر سنائی۔ اس کے چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ لہرایا اور وہ خاموشی سے اندر چلا گیا۔ ہانیہ کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ جانتی تھی شہیر شزا کو پسند کرتا ہے، لیکن امیری غریبی کا یہ فرق دونوں خاندانوں کے بیچ دوریاں پیدا کر چکا تھا، اور شہیر اپنے جذبات کو صرف خود تک ہی محدود رکھتا تھا۔ وہ ایک ریزرو طبیعت کا مالک تھا، کسی بھی اتنی آسانی سے کھلتا نہیں تھا۔ ہانی نے کچھ سوچتے ہوئے منہا کو ساتھ ملا۔ دوپہر کے بعد جب عشرت بیگم تھوڑی دیر آرام کرنے کو لیٹی تو ہانیہ منہا کو بتا کے گھر سے نکلی۔ پلیز آپ ہی جلدی آنا، ورنہ ماما اٹھ گئی اور انہیں پتہ چلا تو آپ کے ساتھ ساتھ میری خیر بھی نہیں۔ منہا گھبراتی ہوئے بولی، فکر نہیں کرو، بس میں تھوڑی دیر کے لیے جا رہی ہوں، 10 منٹ میں واپس آ جاؤں گی، تم بس کچھ بھی کر کے سنبھال لینا۔ ہانیہ نے کہتی قدم آگے بڑھا۔ نعمان صاحب کے گھر جاتے ہی چوکیدار نے اسے دیکھتے گیٹ کھول دیا، کیونکہ سبھی جانتے تھے ہانیہ جیسے طوفان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ وہ سیدھی شیزا کے روم کی جانب بڑھی۔ شیزا کی بچی، شرم نہیں آئی؟ اکیلے اکیلے بات پکی کر لی۔ وہ سیدھا اس کے گلے جا لگی۔ شیزا کے چہرے کو بھرپور مسکان ہی چھوئے۔ ہم کب سے ویٹ کر رہے تھے تمہارا، اور ایک تم ہو، اب آئی ہو۔ شیزا نے گلا کیا، اف، تم نے بتایا مجھے، ابھی بس مٹھائی بھیجتی۔ ویسے کون ہے ہماری پیاری دھنو کا ہیرو؟ دھنو کون؟ شیزا الجھی۔ ارے بھائی تمہاری بات کر رہی ہوں، پکچر تو دکھاؤ۔ ہانیہ ایکسائٹیڈ ہوئی۔ پکچر نہیں ہے، سر جھکائے دھیرے سے کہا۔ کیا مطلب، بنا دیکھے شادی کے لیے ہاں کر دی؟ واہ یار، اس دور میں بھی ایسی لڑکیاں ہیں۔ ہانیہ نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ ماما کی فرینڈ کا بیٹا ہے، دبئی سے آیا ہے، شایان، اچھے خاصے امیر ہے، ماما کی رضامندی سے ہو رہا ہے سب۔ شیزا کا سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا اور آواز بھی دھیمی تھی۔ تو کیا تمہاری رضا شامل نہیں؟ ایک پل کو شیزا کی پلکی اوپر کو اٹھی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ سر جھٹکتے اٹھی۔ کسی اور کو پسند کرتی ہو نا؟ ہانیہ کی اگلی بات پہ شیزا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ ہانی، الٹی سیدھی باتیں مت کرو، اگلے ہفتے ہی نکاح اور مہندی ہے، سب کچھ طے ہو گیا ہے۔ آپ کی بات شیزا کا دل بہت زیادہ رونے لگا۔ اوہو، اتنی جلدی؟ چچی جان کو کیا ہو گیا ہے؟ آخر کیا جلدی ہے انہیں؟ شیزا کے آنسو پوچھتے ہانیہ کو دکھ ہوا، شاید انہیں ڈر ہے کہیں ہم منع نہ کرتے۔ وہ سر جھٹکے۔ اچھا چھوڑو سب باتیں، آؤ تمہیں شادی کا ڈریس دکھاؤں۔ وہ سے لیے ایک طرف بیٹھی موبائل کھول گئی اور آن لائن کی گئی ساری شاپنگ بتاتی چلی گئی، جبکہ ہانیہ نے دل سے دعا کی کہ اللہ کرے کوئی معجزہ ہو جائے اور شیزا کی شادی اس کے بھائی شہیر سے ہو جائے۔ کیا ہوا آپی، آپ جب سے شیزا آپی سے مل کر آئی ہیں تب سے بہت چپ چپ ہیں۔ رات کو سونے کے لیے لیٹے تو منہا نے ہانیہ کی طرف کروٹ لیتے پوچھا۔ مینو، شیزا خوش نہیں ہے اس شادی سے، ہانی نے دکھی ہوتے کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے، شادی کے بعد سبھی خوشی ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہانیہ اس کی بات بولچی۔ ہاں نا، صحیح کہہ رہی ہوں، شادی تو ماں باپ اپنی مرضی سے ہی کرتے ہیں، بہت کم والدین ہوتے ہیں جو اولاد کی رضامندی بھی لیتے ہیں، کبھی کبھار تو اولاد ماں باپ کی مرضی کے خلاف بھی چلے جاتے ہیں، پر ہمارا شمار ان اولادوں میں ہوتا ہے جہاں ماں باپ نے کہا وہیں اوکے کر دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہانیہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اور ریلی؟ تو پھر سن لیں، ماما نے آپ کے لیے بھی 2 رشتے دیکھ رکھے ہیں اور بہت جلد ان میں سے کسی ایک کو ہاں کرنے والی ہیں۔ منہا نے اس کے سر پہ بم پھوڑا۔ ایسے کیسے ہاں کر دیں گی بنا مجھ سے پوچھے؟ شاید پوچھ لیں، منہا نے سرسری سا کہا، پر میں محبت کی شادی کروں گی، ارینج میرج نہیں کرنی مجھے۔ ہانیہ نے نیا شوشہ چھوڑا۔ واہ واہ، چپ کر جائیں، ماما نے سنا تو خیر نہیں، منہا نے سمجھا۔
تم چپ کر کے سوچو، مجھے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینی آتی ہے۔ ہانیہ بھی سر جھٹکتی اپنے خیالوں کو بنتی، آنکھوں کو میچتی۔ ہر رات اس کے خوابوں کی دنیا میں ایک شہزادہ گھوڑے پہ بیٹھے آتا اور اس کے نازک کلائی کو تھامے اپنے ساتھ گھوڑے پہ بٹھاتا اور لے جاتا، اور ہماری ہانیہ اسی پہ جان ہار جاتی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ آج وہ نعمان ہاشمی کے پاس اپنی فریاد لے کے آئی تھیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ نعمان صاحب، اس رشتے کی واقعی کوئی تک نہیں بنتی، بے جوڑ رشتہ ہے یہ تو ختم ہی۔ مسز نعمان صاحب نے رومانہ بیگم کو ایک پل کو گوری سے نوازتے ٹوکا تو وہ چپ ہو کے منہ بسر گئی۔ بھابھی کیا کوئی خاص وجہ؟ نعمان صاحب نے بہت ادب سے عشرت بیگم سے پوچھا۔ جی 2 سے 3 بہت اچھے رشتے آئے ہیں ہانیہ کے لیے، ہمارے جیسے ہیں جوڑ والے، تو میں یہ چاہتی ہوں اپنے جیسوں میں ہانیہ کی شادی کروں۔ عشرت بیگم نے اپنی دیورانی کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ نعمان صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ کوئی اور وجہ؟ کچھ دیر بعد پھر پوچھا۔ یہی وجہ بہت بڑی ہے بھائی صاحب، آپ طلاق کے پیپرز بنوا لیں، میں ہانیہ سے سائن کروا لوں گی۔ عشرت بیگم نے کھڑے ہوتے سر پہ اچھے سے چادر کو رکھتے سنجیدگی سے کہا۔ واپس بیٹھے بھابھی، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ نعمان صاحب کا لہجہ بھی کچھ سخت ہوا۔ عشرت بیگم واپس بیٹھ گئی۔ جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا تو ابھی بالکل نہیں ہو سکتا، ہاں اس کی ایک صورت پاسبل ہے۔ نعمان صاحب بہت سوچ سمجھ کے بول رہے تھے۔ شیزا کی شادی ہے تو 2 دن تک ایان بھی لندن سے پہنچ جائے گا، پھر ایان اور ہانیہ دونوں کو بٹھا کے میں خود پوچھوں گا، جو ان دونوں کی باہمی رضامندی ہوئی وہی ہوگا۔ اگر وہ الگ ہونا چاہیں تو بھی، اور اگر نہ ہونا چاہیں تو بھی، فیصلہ وہ دونوں خود کریں گے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بچوں کو کیا پتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط؟ رومانہ بیگم نے اعتراض کیا۔ بچے نہیں رہے اب، وہ بڑے ہو گئے ہیں اور یقیناً اپنا اچھا برا سمجھتے بھی ہیں، لیکن ہانیہ اس نکاح کے بارے میں نہیں جانتی۔ جب نکاح ہوا صرف 10 سال کے تھے۔ عشرت بیگم دھیرے سے بولی۔ یہ نہ کہیں جانتی نہیں، ہاں یاد نہیں، آپ اسے یاد کروائیں اور بتا دیں، میں ایان کے آتے معاملہ بھی نپٹانا چاہتا ہوں۔ اچھی بات ہے، دونوں بچوں کا گھر بس جائے۔ نعمان صاحب تو سب کچھ اپنی مرضی کا سوچ کے بیٹھے تھے۔ عشرت بیگم چپ کر کے اٹھائیں کیونکہ جانتی تھی نعمان ہاشمی جو بول دیں وہی ہوتا تھا۔ آپ اب غلط کریں، وہ طلاق مانگ رہی تھی اپنی بیٹی کی تو دے دیتے۔ عشرت بیگم کے جانے کے بعد رومانہ نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ نعمان صاحب اٹھ کے بیوی کے پاس آئے اور جھٹکے سے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ بہت بولنے لگی آپ، لگتا ہے اپنی ڈھاک پھر سے بٹھانی پڑے گی۔ ان کی سانسوں سے بھی زیادہ قریب ہوتے انہیں بہکا کے تھے۔ کیا کرے ہاشمی صاحب، کوئی آ جائے گا۔ وہ ان کے جان دیدہ لمس پہ سسک اٹھی۔ مسز، کبھی کسی کی بہن بیٹی کے لیے طلاق کا لفظ منہ پہ مت لائیے گا، ہماری اپنی بیٹی بھی ہے، کل کو اللہ نہ کرے اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو کیا آپ سہ سکتی ہیں؟ مسٹر ہاشمی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ رومانہ بیگم کا دل دہل اٹھا۔ سمجھدار مسز ہیں، سمجھ گئی، گڈ گرل، سوری لیڈی۔ وہ ان کی ناک کے ٹپ پہ لب رکھتے پیچھے ہٹے۔ جب آپ کی زندگی میں آئی تھی تو گرل ہی تھی، لیڈی آپ کے پاس رہتے بن گئے، فخر سے کہا، اور مجھے خوشی ہے کہ ہم ایک ساتھ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ وہ ان کا ہاتھ ہمیں پیار سے ہونٹوں سے لگائے۔ ان کی شادی لوز میرج تھی۔ عشرت اور بشیر صاحب کی شادی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی اور بچے بھی آگے پیچھے ہوئے اور ہم عمر ہی تھے۔ شہیر و ایان کی ایج ایک برابر تھی، اس طرح ہانیہ اور شیزا برابر تھے، جبکہ منہا کا کوئی ہم جوڑ نہ ہوا۔ گھر آ کے بھی عشرت بیگم پریشان حال رہی۔ انہوں نے کوئی سوچتے شہیر سے مشورہ کرنا چاہا تو شہیر بھی اپنے چچا جان کا ہم خیال ہوا۔ ماما چچا جان جو کہہ رہے ہیں وہی بہتر آپشن ہے، دیکھتے ہیں ایان کیا اسٹینڈ لیتا ہے۔ اصل بات اسی کی ہے نا، ہانیہ کم عمر تھی پر ایان تو بالغ تھا، اسے تو سب یاد ہوگا، اگر وہ بھی پیچھے ہٹ جائے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور مجھے پورا یقین ہے رومانہ بیٹے کے کان لازمی بھرے گی۔ عشرت بیگم نے منہ بناتے کہا۔ اچھی بات ہے، بھرنے دیں، یہیں سے پتہ چل جائے گا وہ کتنا پاورفل ہے اور اپنے فیصلے لینے میں کس حد تک آزاد ہے۔ بیٹے کی بات ان کے دل پہ لگی تھی۔ پرسوں شیزا کی مہندی ہے اور پھر اگلے دن نکاح انوائٹ کیا ہے تمہارے چچا جان نے سب کو۔ آپ لوگ چلے جائیے گا، مجھے چھٹی ملنا تھوڑی مشکل ہے، نئی جاب لگی ہے تو ابھی چھٹی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنا دامن صاف بچا گیا۔ شیزا کی شادی کی بات پر دل میں کھوک سی اٹھی پر عشرت بیگم نے اسے مجبور نہ کیا۔ اب یہ سڑا ہوا ڈریس پہن کے جائیں گے، کیا سوچیں گے سب کہ ان کے پاس کوئی ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں؟ ہانیہ کو پھر سے نئی فکر لاحق ہوئی۔ صحیح کہہ رہی ہیں، وہاں سب تو ہمیں ہی دیکھنے کو بیٹھے ہوں گے نا۔ مینا نے تیار ہوتے میرر سے ایک نگاہ خود پہ ڈالی اور مطمئن ہوتی ہانیہ کی جانب مڑی، جو ابھی تک اپنی پنک فراک لیے کھڑی تھی، جو بے حد خوبصورت اور نفیس تھی، پر پتہ نہیں کیوں آج ہانیہ کمتری کا شکار ہو رہی تھی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ عشرت بیگم نے اندر آتے ہانیہ کو جھڑکتے پوچھا۔ ایک نئی ڈریس ہی سلوا دیتی، 2 دفعہ پہن چکی ہوں میں اسے، اسکول کے فنکشن میں، اب دل نہیں کر رہا پہننے کو۔ ہانیہ نے منہ بناتے کہا۔ اسکول کے فنکشن میں پہنا ہے نا، گھر کے فنکشن میں تو نہیں نا، اور کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، اور اگر یہی ڈرامہ جاری رکھنا ہے تو تم گھر ہی بیٹھی رہو۔
चलो मीना हम चलें। मम्मा आप मुझे छोड़ के जाएंगे? हानिया ने ड्रामाई अंदाज में अपनाया तो इशरत बेगम ने से घूरा। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ, हम वेट कर रहे हैं। माँ की सख्ती से बोलने पर वो झट से बाथरूम में घुसी। यह शावर लेने गई है, इस लड़की का अल्लाह ही हाफिज है। इशरत बेगम उसके हरकतों से अब सच आ गई थी। जल्दबाजी में वो कम ही तैयार हुई, बस माँ और बहन के साथ निकलने वाली थी। ज्वेलरी भी चलते चलते पहनी। बाल बांधो हानिया, वरना 2 पड़ जाएंगे मुझसे। उसे यूं ही गीले बालों के साथ लापरवाही से चलते देखकर इशरत बेगम ने डांटा। यार अम्मी गीले हैं, सूखते हैं तो बांधती हूँ। हानिया ने जल्दी से दुपट्टा सर पे ओढ़ लिया ताकि मजीद डांट से बचा जा सके। मीर विला में इंटर हुए तो रंग भू का एक सैलाब उमड़ आया था। उफ, लगता है कुछ ज़्यादा ही पैसे आ गए उनके पास। अच्छा किसी गरीब को देते, इसके घर का चूल्हा ही जल जाएगा। हानिया मुँह में बड़बड़ाते माँ और बहन के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। मामा आप मेहमानों से मिले, मैं ज़रा शिजा से मिल के आती हूँ। वो झट से कहते अंदर क्यों जाने बढ़ी, जहाँ शिजा को मेहंदी का प्यारा सा जोड़ा पहनाया गया था। माशाल्लाह चश्मे बदूर, बहुत सोहनी लग रही है भाई तुम तो चांद का टोटा। हानिया ने अंदर जाते ही उसे फ्लाइंग किस पास की तो शिजा ने उसे प्यार भरी घूरी से नवाजा। शर्म करो, लड़कियों की ऐसी हरकतें करती हो। शिजा की कज़नें और दोस्तें हानिया को देखते बाहर निकल गई। वह जानती थी हानिया और शिजा का बेइंतहा प्यार है। उन दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ गई। हाय काश मैं लड़का होती तो तुमसे शादी कर लेती। हानिया ने उसे जोर से हक किया। शिजा के गाल शर्म से दहक उठे। बहुत बदतमीज हो गई हो तुम, शुक्र है अल्लाह ने तुम्हें लड़की बनाया। शिजा ने उसे प्यार से देखा तो गहरा सांस भर गई। हाय काश अल्लाह ने बनाया होता ना लड़का, तो क्या मजे आने थे। वो एक्टिंग करते मुस्कुराई जबकि दरवाजे के पास आके खड़े हुए शख्स ने एक नज़र उस फुलझड़ी को देखा और फिर देखता ही रह गया। नाजुक सी कमर थी और लंबे घने सिल्की बाल पुष्ट में बिखरे हुए, बिना किसी मेकअप के पाक उजला चेहरा। वो कोई और नहीं उसकी अपनी ही मनकूबा थी। हानिया। अयान के लबों से ज़ेरे लब ये नाम अदा हुआ तो बेख्तियार हाथ दिल पे किया। अच्छा अगर तुम लड़का होती तो क्या करती? शिजा ने इश्तियाक से पूछा। हाय ना पूछो, मैं वो करती कि तुम्हारी सोच है। हानिया ने मिरर के सामने खड़े होकर अपने गीले बालों को झटका देते कंधे से दूसरे पर डाला जबकि दुपट्टा इस वक्त शिजा के पास बिस्तर पे पड़ा था। उसके दिलकश रायों को अयान सीने पे बाजू बांधे अब फुर्सत से देख रहा था। बताओ ना हमें क्या क्या करती? शिजा को तजस्सुस हुआ। मैं तो सबसे पहले रातों को आवारा गर्दी करती, सड़कों पे घूमती फिरती, सिगरेट भी फूंकती। उफ कैसा टेस्ट होगा ना उसका। शिजा उसकी बातें सुनते कानों को हाथ लगा गई। और बच्चों सिर्फ यही नहीं, वो अपनी लंग फ्राक दोनों हाथों से संभाले कमरे के वस्त में। मैंने तो लड़कियों को भी छेड़ना था। तो वाह हानी कितनी गंदी बातें कर रही हो। हाँ मैंने आंख मारती ऐसे वो करके दिखा रही थी और फिर चलते चलते उनकी बैक पे जोर से ठुकती। उफ कितने मजे आना लड़कों के। वो जोर से घूमती बोलते अंदर आते अयान के सीने से जा लगी। एक पल को तो दोनों ही साकत रह गए। हानिया ने पलके चुमकाते उस खूबसूरत शहजादे को देखा। उसे बेख्यालों वाला शहजादा याद आया और फिर घूरा, और साथ ही अपनी मामा भी जो हमेशा उसे ख्वाब से जगा देती थी। वो मामा को याद करते ज़रा सा लड़खड़ाई कि उसी पर अयान ने उसे कमर में हाथ डाले थाम लिया। उस मर्दाना लम्स को अपने नाजुक कमर पे महसूस करते हानिया को 440 वाट का करंट लगा और झटके से पीछे हटी। माथे पे बलों का जाल बना। दांत कुछ कुचा के आने वाले को देखा पर बजाय कुछ कहने के पहले फट से दुपट्टा लेके खुद पे उड़ा। चलो शुक्र है इतनी अकल है मोहतरमा को, अयान ने दिल ही दिल में सोचा। आपको मैनर्स नहीं, ऐसे कौन अंदर आता है बिना नॉक किए? हानिया तो उस पर चढ़ दूनी। एक्सक्यूज मी। आखिर बार अयान के माथे पे बल पड़े। शिजा कोई भी ऐसे नामहरम तेरे रूम में घुस आएगा, निकाल इसे बाहर। हानिया ने शिजा की जानिब मुड़ते चुटकी बजाते कहा। हानी यह हमारे भैया हैं, कल ही लंदन से आए हैं। शिजा की घुटी घुटी आवाज़ सुनाई थी। भैया? हानिया ने एकदम धूप निकल के हलक तक किया और पलट के अयान को देखा और फिर धीमा से ज़बरदस्ती मुस्कुराई, लेकिन फिर भी ना करके अंदर जाना चाहिए था। वो अभी भी अपनी बात पे कायम थी। मैंने ना की थी मिसेस, पर शायद आपके कान सी ये अपनी ही किसी धुन में लगी थी। अयान की बात पे हानिया के कानों से धुआं निकला। व्हाट? क्या कहा? मिसेस? मिस हानिया बोले मुझे मिसेस क्या होता है? वो तो तब पी गई। ओके मिसेस हानिया, मुशरारा से मुस्कुराहट दबा के बोलता शिजा की जाने पड़ा। ये पागल है, एमी मिसेस बोले जा रहा है। लगता है इंग्लिश कमज़ोर है बेचारे की। हानिया ने अफसोस से सरनफी में हिला। ये तुम्हारे लिए लाया था। वो एक गोल्ड की प्यारी सी ब्रेसलेट उसकी गलाई में पहना रहा था। हानिया ने भी करीब आके तजस्सुस से देखा। वाह सो ब्यूटीफुल। हानिया ने शिजा से पहले तारीफ की तो आया ने पलट के एक नज़र उसे देखा। हानिया से उसकी मुस्कुराती नजरें टकराई तो आनिया संजीदा होते रुख फेर गई। यस सो ब्यूटीफुल।
وہ گمبھیر سرگوشی میں بولتا شزا کی جانب مڑا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ ہمیشہ خوش رہو، کبھی بھی کوئی دکھ پریشانی نہ آئے۔ وہ بہن کو پیار سے سینے سے لگائے بولا تو شزا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہانیہ کا جی چاہا اس کے بھائی سے کہہ دے کہ بھائی تمہاری بہن خوش نہیں ہے، تمہارے ہٹلر اماں زبردستی کری ہیں، پر اب بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، سب طے ہو چکا تھا اور شاید نصیب اللہ نے اس کے ادھر ہی جوڑے تھے۔ ارے بھائی آج وہ باہر لڑکے والے مہندی لے کے آ گئے ہیں، رومانہ بیگم نے اندر آتے شزا کو پکارا، جبکہ ہانیہ کو وہاں دیکھ کے وہ یکساں نظر انداز کر گئی۔ ان کے پیچھے اور لڑکیاں بھی اندر آئیں اور سب شزا کو لے کے باہر جانے لگیں۔ ہانیہ وہیں کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہوا؟ آپ نے نہیں جانا؟ مسز ہانیہ ایان جاتے جاتے واپس پلٹا۔ آپ کی ماما ہٹلر مجھے دیکھ کے دانت پیسیں گی، موڈ خراب ہوگا، میں یہی ٹھیک ہوں۔ اچانک ہانیہ کی زبان پھسلی پر ساتھ ہی سنبھال لی، زبان کو دانت تلے دے کے لگام دی، جبکہ ایان تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ ماما ہٹلر؟ وہ سماتے کے بل ڈالے بوجھ رہا تھا۔ ہانیہ مصنوعی انداز میں مسکراتے اس کے پاس سے ہوتے باہر نکلنے لگی۔ ہٹلر کہا؟ وہ وہاں سے بھاگ نکلی، جبکہ ایان اس کی حرکتوں پہ بس مسکرا ہی دیا۔ وہ بڑی ہو گئی تھی پر حرکتیں ابھی بھی بچوں والی تھیں، اور اس کی پیاری شبیہ ابھی بھی ایان کو اس 10 سال کی بچی کی یاد کروا رہے تھے۔ وہ بہت معصوم تھی۔ ایان کے دل نے اس کا ساتھ مانگا تھا۔ مہندی کی رات آئی، مہندی کی رات۔ ڈی جے پہ میوزک کا ہلا گلا ہوا تھا، گارڈن پورا مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہانیہ اپنی والدہ اور بہن کے پاس آ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا آپی؟ آپ شزا آپی کے ساتھ اوپر اسٹیج پہ نہیں گئی؟ منہا نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کا وہاں کیا کام؟ بیٹھی رہو یہیں چپ کر کے۔ عشرت بیگم نے اس سے گھر کا تو ہانیہ نے منہا کو ماں کی بات کی طرف اشارہ کیا کہ سن لیا۔ اس وقت اسٹیج پہ اچھی خاصی رونق لگی تھی، سبھی لڑکیاں گیت گانے میں مصروف تھیں اور اسٹیج پہ جھولے پہ بیٹھی شزا کو بڑی بوڑھی عورتیں مہندی لگا رہی تھیں۔ ہانی تمہیں شزا بلا رہی ہے۔ 2 لڑکیوں نے آ کے ہانیہ کو اپنی جگہ سے اٹھایا تو ہانیہ نے ماں کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا تو انہوں نے اسے بھیج دیا۔ وہاں جاتے ہانیہ کو دیکھتے کافی لڑکیاں اس کے قدرتی حسن پہ قصیدے پڑھنے لگی تھیں۔ وہ سب سے الگ اور پیاری لگ رہی تھی۔ ہانیہ شزا کے ہاتھ پہ مہندی لگا رہی تھی جب دوسری طرف آ کے ایان بیٹھا اور بہن کو گجرے پہنانے لگا۔ ہانیہ نے ایک نظر سے ہینڈسم بندے کو دیکھا جو اسے بہت گہری نظروں سے دیکھتا تھا۔ بہت ہی کوئی فلرٹی ہے تمہارا بھائی، ہانیہ نے شزا کے کان میں گھستے ہوئے کہا تو شزا نے اس سے پھر سے گھورا۔ اچھے ماحول میں یہ فنکشن اختتام پذیر ہوا۔ دوسرے دن سبھی بارات کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ یہ کیا بات ہوئی شہیر، تم آج بھی نہیں جاؤ گے؟ عشرت بیگم نے افسوس سے بیٹے کو دیکھا۔ ماما میرا جانا اتنا بھی ضروری نہیں، آپ جا تو رہی ہیں نا؟ شہیر نے سر نفی میں جھٹکا۔ ماما چلیں دیر ہو رہی ہے۔ ہانیہ نے آ کے چونکایا۔ تم بھی ساتھ چل رہے ہو ہمارے؟ سنا تم نے؟ عشرت بیگم اسے زبردستی وہاں لے گئیں جبکہ ہانیہ بھائی کی فیلنگ سے اچھے سے واقف تھی۔ ابھی بارات آنے میں اچھا خاصا وقت تھا کہ تبھی نعمان صاحب نے ہانیہ کو اندر بلایا، وہ بھی اکیلے، پر عشرت بیگم اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ ایان وہاں پہلے سے موجود تھا۔ بھائی صاحب میں نے ہانیہ سے اس بارے میں فی الحال کوئی بات نہیں کی، عشرت بیگم نے دھیرے سے کہا۔ کوئی بات نہیں، ابھی کر لیتے ہیں، دراصل میں چاہتا تھا کہ بات ہو جائے تو آج ان دونوں کا تجدید نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ کس کا نکاح ماما؟ ہانیہ کو کچھ عجیب سا لگا اور پھر اس پہ آج ایک حقیقت آشکار ہوئی۔ وہ ایان کے نکاح میں تھی لیکن مجھے کچھ یاد نہیں ماما۔ وہ ماما کو دیکھتے حیرت سے بولی۔ بیٹا یہ سب کاغذات دیکھ لو، نکاح کے پیپرز ہیں، نکاح آپ کے والد ہمارے بڑے بھائی نے کروایا تھا، ان کی خوشی سے یہ نکاح ہوا تھا۔ اب آپ اور ایان مل کر فیصلہ کر لیں کہ اس نکاح کو رکھنا ہے یا… بابا کیا ہو گیا ہے؟ ایان تو ایک دم بپھر ہی ہے۔ یہ نکاح کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ہانیہ میری منقوہہ ہے اور اب مجھے رخصتی چاہیے۔ آپ نکاح ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ ایان کے مضبوط لہجے نے ہانیہ اور عشرت بیگم دونوں کو بری طرح چونکا ہے۔ دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی بیٹا۔ ہانیہ اب آپ بتائیں، نکاح یاد نہ رہنے سے نکاح ختم نہیں ہوتا۔ ہاں اس کا ایک پہلو بھی ہے کہ تجدید نکاح کر لیا جائے۔ کیا کہتی ہیں آپ بھابھی؟ نعمان ہاشمی تو جیسے سب کچھ سوچ کے بیٹھے تھے۔ میں اپنے بیٹے سے… مجھے منظور ہے، پر میری ایک شرط ہے۔ ہانیہ کے دماغ میں عجیب ہی کھچڑی پک رہی تھی، ماں سے پہلے بول پڑی۔ کیسی شرط؟ نعمان صاحب نے اس سے پوچھا جبکہ عشرت بیگم بیٹی کو دیکھتی رہ گئی اور پھر اس کی شرط سن کے وہاں موجود وہ تینوں نفس دنگ رہ گئے۔ پتہ نہیں یہ بارات کہاں رہ گئی ہے۔ رومانہ بیگم نے پریشانی سے مین گیٹ کی جانب دیکھا جہاں بارات آنے کے دور دور تک آثار نہیں تھے۔ وہ پریشانی سے اندر کی جانب بڑھی کہ شوہر سے ڈسکس کر سکیں، پر وہاں پہ تو بہت کچھ ہو چکا تھا۔ ہاشمی صاحب بارات کے آنے کا وقت ہو چکا ہے پر ابھی تک وہ آئے نہیں، آپ پتہ کریں۔ وہ سب کو نظر انداز کرتی شوہر سے مخاطب ہے۔ جی جو آپ کا حکم مسز۔
انہوں نے فوراً موبائل نکالتے کال ملائی تو دوسری طرف سے شایان کے والد نے فون اٹھایا۔ بھائی کہاں پہنچے آپ لوگ؟ سب انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کال اسپیکر پہ ڈال دی۔ سوری مسٹر نعمان ہاشمی، ہم بارات نہیں لا سکتے۔ مقابل کی بات سنتے سبھی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ رومانہ بیگم تو سخت الجھی، دل بھی شدت سے دھڑکا۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ سب آپ کے ویٹ میں ہیں اور آپ؟ نعمان صاحب تھوڑا سخت ہوئے۔ معاف کیجیے گا مسٹر ہاشمی، میرا بیٹا گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ دراصل وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا اور آپ کی وائف نے زبردستی میری بیوی کو مجبور کیا کہ ہم اپنے بیٹے کا رشتہ آپ کے گھر کریں، اور پھر سب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب ہم خالی ہاتھ رہ گئے ہیں۔ ہمارا بیٹا آپ کی وائف کی وجہ سے گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ مقابل کی بات سنتے نعمان ہاشمی نے ایک نظر بیوی کو دیکھا جنہوں نے پہلو بتلا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے کہ وقت رہتے حقیقت سامنے آ گئی، ورنہ نکاح کی بات پتہ چلتا تو ہماری بیٹی کی زندگی خراب ہونی تھی۔ آپ ڈھونڈے اپنے بیٹے کو، آپ سے بعد ملاقات ہوگی۔ نعمان ہاشمی اپنے ہی کہتے کال کاٹ کے، اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ رومانہ بیگم کی طرف متوجہ ہوتے نعمان صاحب نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ سمیرہ کا بیٹا اس قدر بدتمیز نکلے گا، میری بیٹی کو دلہن بنا چھوڑ گیا۔ کیا بیتے گی اس میں جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بارات نہیں؟ ارے چچی جان فکر نہ کریں، ہم شیزا کو اپنے گھر کی بہو بنائیں گے۔ ہمارے شہید بھائی کسی سے کم تھوڑی نہ ہے۔ اچانک ہانیہ کی زبان چلی تھی۔ نشرت بیگم نے سر پکڑا، یہ بنا سوچے سمجھے بولنے کی عادت اس کی بہت بری تھی۔ تم چپ رہو، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہر معاملے میں تمہارا بولنا ضروری نہیں۔ رومانہ بیگم نے سارا غصہ اس پہ اتار دیا تو بالکل ہی چپ ہو کے رہ گیا۔ ایان کو بھی ماں کا رویہ اچھا نہ لگا، لیکن وہ بھی فی الحال خاموش رہا۔ اسے اپنے باپ کا ایکشن دیکھنا تھا۔ مسز، کام خراب ہو گیا، بارات نہیں آ رہی۔ ایسے میں اگر بھابھی اپنے بیٹے سے شیزا کا نکاح کرتی ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ شوہر کی بات پہ رومانہ نے لب بھیجے۔ ان کی گھر رخصت ہونے سے بہتر میری بیٹی کواری ہی رہے۔ ان کی بات اندر آتے شہیر اور منہا نے بھی سنی۔ آپ کو یہ غلط فہمی کیوں ہونے لگی کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کے لیے راضی ہو جاؤں گا؟ شہیر کو آج اپنی چچی سے دو ہاتھ کرنے کا موقع مل ہی گیا۔ کیوں بھائی، تم نہیں چاہو گے تو کون چاہے گا؟ اور تمہاری بہن کی پہلے دن سے نظر ہے اس گھر پہ اور اس گھر کے بچوں پہ۔ آپ کی بیٹی نے آتے ہی میرے بیٹے پہ ڈورے ڈالنے شروع کر دی، اور بیٹا کب سے؟ رومانہ، عشرت بیگم کی آواز اونچی ہو گئی۔ وہ رخ پھیر گئی۔ نعمان ہاشمی بیوی کی باتوں کو سنتے بہت ضبط سے کھڑے تھے۔ میرے بچوں کو رشتوں کی کمی نہیں ہے، آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو رکھیں اپنے پاس۔ چلو شہید، ہانیہ، منہا، وہ اپنے تینوں بچوں کا ہاتھ تھامے وہاں سے جانے لگی۔ روکے بھابھی، نعمان ہاشمی نے انہیں روک دیا، جبکہ ہانیہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے، مجھے اپنی بیٹی کے لیے شہیر سے زیادہ اور کسی پہ بھروسہ نہیں۔ شہیر بیٹا، میں اپنی بیٹی تمہیں سونپنا چاہتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ تم ہمیشہ اس کا خیال رکھو گے۔ مسٹر ہاشمی، رومانہ نے ترک کر انہیں پکارا تو نعمان ہاشمی نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں روک دیا۔ مطلب اب وہ کچھ بھی نہ بولیں۔ کیا تمہیں میری بیٹی کا رشتہ منظور ہے؟ شہیر نے ایک نظر ماں کو دیکھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے اجازت دی، اور پھر کچھ دیر بعد شہیر اور شیزا کا نکاح ہو رہا تھا۔ شیزا تو بت بنی بیٹھی اس کی کایا پلٹ پہ حیران تھی، پر اس کے لیے یہ ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ وہیں اب دوسری طرف تجدید نکاح ہو رہا تھا ایان اور ہانیہ کا۔ ہانیہ نے دھڑکتے دل سے قبول کیا، اور مولوی صاحب نے دونوں نکاح مکمل ہونے کی مبارکباد دی تو ایان کے چہرے کو دھیمی مسکان نے چھوا۔ وہیں ہانیہ بھی بھائی کے لیے بے حد خوش ہوئی تھی، جبکہ رومانہ کی بہن ناراض ہو کے چلی گئی تھی، جن کو آس دلائی ہوئی تھی۔ دعوت طعام کے بعد رخصتی کا شور اٹھا تو عشرت بیگم دلہن سے پہلے گھر چلی گئی تاکہ اس کے استقبال کی تیاری کر سکے۔ ہانیہ نے جانا چاہا پر ایان نے روک لیا۔ اب آپ یہیں رہیں گی مسز ہانیہ؟ ہانیہ کا دل زوروں سے دھڑکا۔ دیکھیں، صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں، اور آپ دھوم دھام سے بارات لے کے آئیں گے گھوڑے پہ بیٹھ کے، میں پھر ہی آؤں گی۔ ہانیہ نے چہک کے کہا۔ بالکل ٹھیک، ہانیہ کی بارات ضرور جائے گی۔ دو بار نکاح کروا کے بھی مجھے رخصتی نہیں مل رہی، ڈیڈی زیادتی ہے۔ ارے بھائی، کل شیزا اور شہیر کا ولیمہ ہوگا اور وہیں میرے ایان کی بارات جائے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا میری جان، ایک دن اور سہی۔ نعمان ہاشمی نے بیٹے کو پیار سے تھپکی دی تھی تو وہ سردار بھر کے رہ گیا۔ ہانیہ شہیر کے ساتھ شیزا کی رخصتی کے لیے رکی تھی، جبکہ منہا جا چکی تھی ماں کے ساتھ۔ اب اجازت ہے، شہیر نے متانوں بھرے لہجے میں کہتے نعمان ہاشمی سے اجازت چاہی تو انہوں نے آگے بڑھ کے داماد کو گلے سے لگایا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ بیٹی کو بھی سینے سے لگاتے رخصت کرنے لگے۔ رومانہ بیگم شیزا سے مل کے وہاں سے اپنے روم میں چلی گئی۔ نعمان ہاشمی نے ہی سب آئے مہمانوں کو رخصت کیا اور رات دیر گئے روم کی جانب بڑھے، جہاں ان کی شریک حیات ناراض ہو چکی تھی۔ عشرت بیگم نے بہت زیادہ نہ سہی، لیکن اپنی طرف سے جتنا ہو سکا شیزا کا اچھے سے استقبال کیا، اور منہ دکھائی کا پہلا تحفہ اپنے ہاتھ سے سب سے پیاری سونے کی انگوٹھی نکال کے شیزا کی انگلی میں پہنائی۔ سدا خوش رہو، آباد رہو، سے گلے سے لگاتے دعا دی۔ شہیر نے ماں کو ایک نظر دیکھا، واقعی بے حد خوش تھی۔ منہا نے شہیر کا کمرہ پیارا سا ڈیکوریٹ کر دیا،
ہانیہ نے اس کو گلے سے لگاتے شہیر اور اس کی بے دریک فوٹوگرافس لی۔ بھیا مزہ نہیں آ رہا پکچرز میں، تھوڑا کلوز ہو بھابھی کے۔ میرا نے دور سے ہانک لگائی۔ شزا نے گھبرا کے شہیر کو دیکھا، وہ خود بھی شزا کے نزدیک ہونے سے کترا رہا تھا۔ بس ٹھیک ہے، کھینچو جلدی سے، وہ گھوری ڈالتے بولا۔ بھیا ایک وہ کندھے پہ ہاتھ رکھنے والی پلیز۔ ہانیہ نے اشارہ کر کے ہاتھ رکھنے کو کہا تو شہیر اسے گھورتے اٹھا۔ ویٹ آپ ایسے نہیں جا سکتے روم میں۔ ہانیہ اور مینہا نے فوراً راستہ روکا۔ کیا مطلب؟ شہیر حیران ہوا۔ پہلے ہمارا نیک نکالے۔ شزا یہ سب چپکے سے دیکھتی محسوس ہو رہی تھی۔ شہیر کی جاندار پرسنالٹی کی تو شروع سے دیوانی تھی، اور اب تو جیسے اللہ نے اس کی سن لی تھی، وہ کیوں نہ رب کا شکر ادا کرتی۔ کیسا نیک؟ یار مما منع کرے نہ انہیں، اچانک ہی شادی کرواتی میری، میں نے کچھ بھی پریپیئر نہیں کیا ہوا۔ جان بخشو میری، کتنے کنجوس بھائی ہیں آپ۔ ہانیہ نے منہ بسورا۔ یہ لو تم دونوں کا نیک۔ عشرت بیگم دونوں کو ایک ایک انویلپ دیا۔ آ جاؤ پہلے بھابھی کو روم میں چھوڑ کے آؤ، اور شہید تم میری بات سنو آ کے۔ عشرت بیگم کی لڑائی ختم کرتی انہیں حکم صادر کیا، آگے بڑھ کے یاہو انویلپ میں اچھی خاصی رقم تھی۔ اب شزا کو وہ چھیڑ کے لاش اور کرتی شہید کا روم میں لے گئی۔ بیٹا جو بھی ہوا اسے دل سے قبول کرنا، اور شزا کے لیے دل میں کوئی بھی بغض مت پالنا۔ وہ بہت نیک بچی ہے، اسے ہمیشہ پیار سے پیش آنا۔ وہ اسے نصیحتیں کری تھی کہ ماں کا ہاتھ تھام گیا۔ ماما آپ کو اپنی تربیت پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ پورا بھروسہ ہے، لیکن شزا کی ماما کی وجہ سے شزا کو کوئی بھی تانا نہیں مارنا۔ وہ بہت معصوم ہے، میری ہانیہ اور مینہا کی طرح۔ اس کی ماما شروع سے ایسی ہیں۔ خیر میرے بچے جاؤ اب جا کے ریسٹ کرو، اور ہاں کل بہت اچھا سا ولیمہ بھی تو دینا ہے، اس کا انتظام فکر نہ کرے مما، سب ہو جائے گا۔ آپ کا بیٹا اب اتنا بھی غریب نہیں کہ ایک اچھے بینکویٹ میں ولیمہ نہ دے سکے۔ آپ ریسٹ کریں۔ وہ نے آرام کا کہتا اپنے روم میں آیا تو مینہا اور ہانیہ جا چکی تھی۔ شزا اس کی سیر سجائے بیٹھی تھوڑا گھبرا رہی تھی۔ کیسی ہیں مسز شہیر ہاشمی؟ وہ اس کے قریب بیٹھتا اس کا ہاتھ میں پوچھ رہا تھا۔ شزا کے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ شہیر کے روڈ رویے سے تو ایسی اس کی جان جاتی تھی، اور اب اتنی نرمی۔ ہمیں چٹکی کاٹے۔ اچانک اس کی بات سنتے شہیر حیران ہوا۔ چٹکی؟ کیوں؟ آپ اتنے آرام اور پیار سے ہم سے بات کریں، کیا یہ خواب ہے یا حقیقت؟ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کی بات سنتے شہیر کے لبوں کو مسکان نے چھویا، اور پھر اگلے پل وہ آگے ہوتے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے گیا اور دھیرے دھیرے اپنی شدت بڑھاتا چلا گیا۔ شزا کو تو اپنی سانسیں تھمتی محسوس ہوئی۔ شہیر، وہ اس کے پیچھے ہٹتے گہرے سانس بھرنے لگی۔ آیا یقین یا اور طریقے سے دلا؟ وہ اس کو تکیے پہ گرا تو اس کے اوپر سایہ فکن ہوا تو شزا کے سانس پھر سے گہرے ہوئے۔ کچھ پل یوں خاموشی کی نظر ہوگی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ پیاری کیا؟ اگر آج ہمارا نکاح ہوتا تو اس وقت ہم کسی اور کی ایسا کچھ مت بولنا شزا، جس سے میرے غصے کو ہوا پہنچے۔ اس کے نرم و ملائم ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے تو اس کے سخت انداز میں شزا لرز اٹھی۔ میں نے تمہیں اللہ سے مانگا ہے شزا ہاشمی، تو پھر کیسے تم مجھے نہیں مل سکتی تھی؟ شہیر کی بات پہ شزا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شہیر نے آگے بڑھ کے اسے اپنے پاس لگایا۔ آئی لو یو سو مچ۔ شزا کے لبوں سے الفاظ سنتا شہیر اندر تک سے اشار ہوا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی دل سے جسم و جان سے صرف اس کی تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ سو گئی مسز؟ سونے کے لیے لیڈی تو مینہا سے بات کرتے کرتے نظر موبائل پہ جا ٹھہرے۔ انا نمبر سے میسج، پر مسز وہ سمجھ گئی کس کا ہے۔ چہرے پہ ایک مسکان احاطہ کیا۔ جی سو گئی ہوں، وہ اب جواب دے رہی تھی۔ اچھا پھر میں خواب میں آ کے چھیڑوں گا تمہیں، جاگ جاؤ۔ وہ اسے میسج کرتا مسکرا رہا تھا۔ میں میسج پہ گندی باتیں نہیں کرتی۔ مینہا اس کے چہرے کی سمائل دیکھ کے مسکراتے ہوئے کروٹ بدل گئی۔ چلو پھر گندی حرکتیں کرتے ہیں۔ ویسے تم اگر لڑکا ہوتی تو کیا کرتی؟ اس کے میسج پہ ہانیہ گھبرا کے ایک دم اٹھ بیٹھی۔ ہائے اللہ، اس دن انہوں نے ساری باتیں سن لی۔ ہانیہ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچنے لگی؟ چلو میں بتاؤں، میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ میں تو لڑکا ہوں نا، بتاؤں گا تو تمہیں آسانی ہو جائے گی۔ اس کا میسج پڑھتے ہانیہ کی گال دھک اٹھے۔ بہت بے شرم ہے، وہ بس اتنا ہی لکھ پائی۔ ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں۔ اچھا سنو، ایک اہم بات بتانی ہے تمہیں۔ وہ سنجیدہ ہوا تھا شاید۔ جی، وہ پرتجسس ہوئی۔ میں بہت کم وقت کے لیے پاکستان آیا ہوں، آئیڈیا نہیں تھا یوں ہم ایک ہو جائیں گے، تو کچھ دن بعد مجھے واپس لندن جانا ہوگا۔ اس کا میسج پڑھ کے وہ اداس ہو گئی۔ تو کیا آپ مجھے چھوڑ کے لندن چلے جائیں گے؟ بے اختیاری وہ ٹائپ کر کے۔ تم بھی چلو گی میرے ساتھ لندن؟ اس کے پوچھنے پہ تو ہانیہ کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئیں۔ وہ مجھے لندن لے کے جائے گا؟ ہاں اللہ، سچ میں نے کچھ غلط تو نہیں پڑھ لیا؟ وہ 2 سے 3 بار پڑھ چکی تھی، پر تحریر وہی تھی۔ آپ مجھے لندن لے کے جائیں گے؟ وہ بلا کر پوچھ بیٹھی۔ اس کے سوال پہ ایان ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھا۔ تم چلو گی تو ضرور لے کے جاؤں گا۔ آگے سے بھی بھرپور جواب آیا تو ہانیہ کی تو خوشی کی انتہا ہی نہ رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ میسج کر کے یقین دلا دوں آ کے؟ وہ تو پٹری سے اترنے لگا تھا۔ گڈ نائٹ، وہ مسکرا کے لاسٹ میسج لکھ کے سو جاؤ کل سے ہر رات جاگو گی میری باہوں میں۔
اس کی بے باک بات پہ ہانیہ سوتے ہوئے بلش کرنے لگی۔ اوف، بہت خطرناک بندہ ہے یہ۔ ہانیہ آنکھیں بند کیا آج کی اپنی کارروائی یاد کرنے لگی جب اس نے اپنے چچا جان کے سامنے شرط رکھی تھی کہ اگر ایان کو مجھ سے نکاح کرنا ہے، مجھے رخصت کرنا ہے، تو شیزا کا نکاح شہیر بھائی سے کرنا ہوگا۔ یہ کیا بول رہی ہو تم؟ نعمان ہاشمی تھوڑا اپسیٹ ہوئے۔ یہ بات ہے چچا جان، شیزا میری بیسٹ فرینڈ ہے اور میں اچھے سے جانتی ہوں وہ شہیر بھائی کو پسند کرتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ زور زبردستی ہو رہی ہے۔ اگر بیٹے کو اس کی پسند کی لڑکی سے آپ شادی کی اجازت دے سکتے ہیں تو بیٹی کو کیوں نہیں؟ عشرہ بیگم جو اسے چپ کروانے لگی تھی اس کی بات سنتے ایک پل کو وہ بھی رکے۔ کہے تو وہ ٹھیک رہی تھی، جو اصول بیٹے کے لیے تھے بیٹی کے لیے کیوں نہیں تھے؟ ان کی بھی خواہش تھی کہ شیزا ان کی بہو بنے، پر رومانہ کے دل کو بھی اچھے سے جانتی تھی اور اپنی حیثیت کو بھی، اس لیے اپنی حد کبھی پار نہ کی، اور جو بات وہ آج تک نہ کہہ سکی ان کی بیٹی ہانیہ نے پلے چپکتے کہہ دی۔ اس بارے میں مجھے علم نہیں، نہ ہی شیزا نے مجھ سے اس بارے میں کوئی بات کی۔ کیسے کرتی؟ وہ تو اتنی معصوم اور ڈرپوک سی ہیں۔ وہ اپنی ماما ہٹلر سے چچی جان سے اتنا ڈرتی ہے کہ دل کی بات کبھی زبان پہ نہیں لائے گی۔ ہانیہ کی زبان چلی تو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اچھا، شیزا کا پتہ ہے کہ وہ شہیر کو پسند کرتی ہے، اور شہیر اگر وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوا تو؟ وہ میرا بھائی ہے، آپ بات کر کے دیکھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اپنے بچپن سے شیزا کے عشق میں گوڑے گوڑے ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کبھی بولا نہیں۔ ہانیہ اپنے بھائی کا بھانڈا پھوڑ ہی گئے اور ایان کو بھی کرارا سا جواب دیا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، پر اب بہت لیٹ ہو گیا، بارات آنے والی ہے۔ اگر یہ سب پہلے بتا دیتی تو شاید کیا چچا جان؟ وہ بہت مان سے چلتی اپنی چچا جان کے پاس آئی تھی۔ سبھی اس پاگل لڑکی کو دیکھے جا رہے تھے۔ آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، آپ اس کے بلبوتے پہ شیزا اور بھائی کی خوشیاں نہیں خرید سکتے۔ انہیں روکیں، کوئی بھی بہانہ بنائیں، کوئی لالچ دیں، کسی نئے پروجیکٹ میں ان کو پارٹنرشپ کی آفر دے دیں اور کہہ دیں کہ دولہا بھاگ گیا ہے، کسی اور سے پیار کرتا تھا، تاکہ چچی جان کو بھی سب سچ لگے۔ ہانیہ کی باتیں سن کے آیا نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ امیزنگ، گڈ آئیڈیا۔ نعمان ہاشمی تو ہانیہ کے فین ہو گئے تھے اور پھر فون پہ انہوں نے شایان کے والد سے ساری بات کر دی۔ پہلے تو ششو بند میں پڑ گئے، پر جب انہیں ایک نے اور بہت بڑے پروجیکٹ میں پارٹنرشپ کی آفر کی تو وہ مان گئے۔ ارے لڑکی، تم پہلے کہاں تھی؟ اتنی دیر سے ملی ہو۔ ایان ماسٹر پیس ہے یہ، دھیان سے رکھنا۔ وہ بیٹے کو ایک آنکھ ونک کر گئے اور اس بل سب طے ہو گیا، اور ہانیہ اپنا گھر بسانے کے ساتھ اپنے بھائی کا بھی گھر بسا گئی اور شیزا کو بھی اس کی محبت دلاتی۔ صبح صبح اس کا دروازہ دھاڑ سے کھلا اور اس کے بہت پاس آگے کسی نے اس کے چہرے پہ پھونک ماری تو ایان کی یکدم آنکھ کھل کے سامنے مسکراتے ہانیہ کھڑی تھی۔ پہلے تو ایان کو وہم ہوا وہ اتنی صبح یہاں کیسے آ سکتی ہے، پر جب اس نے ایک آنکھ ونک کی تو وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا۔ تم ریئل میں یہاں آئی ہو؟ صبح صبح کیا لینے آئی ہو؟ ماما نے دیکھ لیا تو پتہ ہے نا پھر۔ وہ بستر سے اٹھتا اسے گھورتے ہوئے بولا، مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ سے، اس لیے چپ چپا کے آئی ہوں۔ ہانیہ نے نرے رو کے کہا۔ ایان نے پہلے دروازہ لاک کیا۔ ایک پل کو ہانیہ کا دل لرزا، پر بھرپور اعتماد سے ایان کو دیکھا۔ بولو، ایسی کیا بات کرنی تھی؟ مسز نے جو رات تک کا ویٹ نہیں ہو سکا، وہ اسے گہری نگاہوں سے سر سے پیر تک دیکھتا بولا، آپ مجھے رات کو لندن لے جانے کی آفر کر رہے تھے نا؟ وہ تھوڑا اس کے پاس آتے پوچھنے لگی۔ تو بول جا، تو میں ایک شرط پہ آپ کے ساتھ لندن جاؤں گی۔ کیسی شرط؟ وہ ابھی تک اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ یہی کہ میں وہاں پینٹ شرٹ پہن کے گھوموں گی، مطلب لڑکا بن کے۔ وہ اپنی بات کو اس کے گوش گزار کیا، مطمئن انداز میں اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ لڑکا بن کے کیا کرنا ہے تم نے؟ وہ اب اس کی ساری بات سمجھ گیا تھا۔ بولو۔ وہ آستین فولڈ کرتا اس کے جانے پیش قدمی کرنے لگا۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے قدم لینے لگی۔ آوارہ گردیاں کرنی ہیں۔ وہ اب اس کی گزشتہ باتیں یاد کرتا پوچھنے لگا۔ وہ سہمی انداز میں سر نفی میں ہلانے لگی۔ لڑکیوں کو چھیڑنا ہے؟ وہ مزید قریب ہو۔ ہانیہ کو پچھتاوا ہو، وہ یہاں آئی ہی کیوں؟ اس نے ایک طرف سے ہو کے نکلنا چاہا۔ سلیب کرنا ہے۔ اچانک ہی وہ سلیب کرتا اسے وہیں ٹھٹکا گیا۔ وہ جھٹکے سے مڑی۔ لچے لفنگے فلرٹی، وہ اس پہ برس ہی پڑے۔ ایان پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگا۔ تیرے گھر ماں بہن نہیں جو راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑتا ہے؟ وہ اس کے سینے پہ بازو جماتی سخت نظروں سے کوٹتے بولی۔ ماں بہن تو ہے، بیوی نہیں ہے، بن جاؤ نا۔ وہ اسے کمر سے گرپ کے سینے سے لگا کے اس کی پکڑ پہ ہانیہ کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ ایان بھی اس کے دل کی دھڑکنوں کو اپنی چٹانی سینے پہ سر پٹ بھاگتا محسوس کر چکا تھا۔ وہ مجھے جانا ہے، وہ تیاری کرنی ہے، آج رخصتی ہے نا؟ تو وہ ہانیہ منمنائی تو اس کا شرمایا گھبرایا سا انداز ایان کے دل کو چھونے لگا۔ رخصتی کی ریہرسل کر لیتے ہیں تھوڑی سی، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا، اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب تر کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا اجازت طلب کر رہا تھا۔ ہانیہ کے لبوں کی کپکپاہٹ دیکھتے ایان کے چہرے کو مسکان نے چھوئے، ذرا سا جھکتے اس کے گال پہ بڑے گڑھے پہ لب رکھ دیا۔ ہانیہ نے سہم کر اپنی سانس روک لی۔ پیچھے ہوتے اس کو دیکھتا اس کے ہونٹوں کے کنارے پہ جھکتا اپنا ہلکا سا لمس اسے بخش گیا۔ ہانیہ آنکھیں نیچے اس کی باہوں میں لرس رہی تھی۔ بہت نازک ہو تم، رات کو پوری تیاری سے آنا۔
ذرا نہیں بخشوں گا۔ وہ اب اس کے چہرے پہ پھونک مارتا پیچھے ہٹا تو آنیا کی سانس بحال ہوئی۔ مجھے گھر جانے میں مدد کریں۔ وہ اس کے پاس آتے منہ بنا کے بولی۔ کیوں؟ جیسے آئی تھی ویسے جو واپس۔ وہ ہری جھنڈی دکھاتا واپس لیٹ گیا۔ پلیز ایسے تو نہ کریں۔ آتے ہوئے چپ کے آ گئی تھی، اب جاتے مجھے پکا یقین ہے ہٹلر چچی پکڑ لیں گی۔ تم نا پہلے میری مما کو ہٹلر کہنا بند کرو ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ بستر چھوڑتا اسے ماتھے پہ بٹ ڈالے بولا۔ اوکے نہیں بولتی پر مان جائیں، ہے وہ ہٹلر ہی۔ وہ پاس آیا تو آنیا کو پھر سے شرارت سوچی۔ تم نا یہیں رہو۔ وہ واپس بستر کی جانب پلٹ گیا۔ اچھا نا سوری، چلے نا۔ اس کے بازو تھامے سے اپنے ساتھ کھینچنے لگی۔ ایان ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور سیدھی اس کے سینے سے جا لگی۔ ایک جھٹکے کی مار ہو تم، کیا ہوگا آج تمہارا؟ اس کے ناک کے ساتھ ناک رب کرتا اس کے دل میں گدگدی سی پیدا کر گیا اور پھر بہت ہی احتیاط سے گھر سے نکالتا اس کے گھر کے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ یہ الٹی حرکتیں بند کر دو، اب شادی شدہ ہو جاؤ گی تو تھوڑی میچور ہو جاؤ۔ وہ اسے جاتے جاتے نصیحت کر کے چلے میں میچور ہوگی، پھر آپ کو ہنسائے گا کون؟ وہ ذرا سا پاؤں کے بل اوپر ہوتے اس کے گال کھینچ گئے۔ ایان اس کے اس انداز پر بھی فدا ہو رہا تھا جبکہ وہ ایک دم اس کے گال پہ لب رکھتی اندر کی جانب بھاگ گئی۔ ایان تو منہ کھولی سے جاتا دیکھتے رہ گیا۔ آج رات ہاتھ لگ پھر بتاتا ہوں۔ وہ خاموشی سے واپس آ گیا۔ صبح شزا اور شہید دونوں ہنستے مسکراتے ناشتے کی ٹیبل پہ آئے تو عشرہ بیگم نے ان کے لیے اچھا خاصا ناشتے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ ارے تائی امی اتنا کچھ بنا دیا؟ شزا شرمندہ سی ہو گئی۔ میری بہو کا پہلا ناشتہ ہے تو اتنی تیاری تو بنتی تھی نا۔ سب نے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا جبکہ شہیر اپنا ولیمہ اور بہن کی رخصتی کا انتظام کرنے نکل گیا جو آج رات کو تھی۔ ہانیہ کے لیے لہنگا اور سارا سامان ملازموں کے ہاتھ بھجوا دیا گیا جو عشرہ بیگم کو کافی برا لگا۔ آپ کیوں اتنا سوچتی ہیں؟ جانتی تو ہیں وہ کیسی ہیں؟ ہانیہ نے سمجھا۔ پر بیٹا انہیں اب تھوڑا احساس ہونا چاہیے، صرف بہو نہیں لے کے جا رہی وہ یہاں سے، ان کی بیٹی بھی اب اس گھر کی بہو ہے۔ یہی سب میں شزا کے ساتھ کروں تو اس کو کتنا… مما پلیز۔ ہانیہ نے وہیں ڈوب دیا اور دروازے میں موجود شزا اور رومانہ بیگم وہیں تھم گئی۔ آج تو اپنی بات کہہ دی، دوبارہ مت کہیے گا۔ چچی جان چاہے میرے ساتھ کچھ بھی کریں، کیسا بھی سلوک کریں، آپ نے کبھی ان جیسا نہیں بننا۔ آپ ہیں، آپ کبھی کسی کی وجہ سے اپنا آپ کو نہیں بدلیں گے۔ آپ بیسٹ مدر ہیں۔ مما آپ نے بیسٹ ساس بھی بننا ہے۔ وہ ماں کو حق کرتے پیار سے بولی تو عشرہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھرے۔ ٹھیک کہتے ہیں بھائی صاحب، پورا ماسٹر پیس ہو تم۔ وہ اسے پیار سے گلے سے لگا گئے۔ تبھی رومانہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ کچھ ان کی ٹیوننگ رات کو ہسبینڈ نے کر دی تھی اور اب ہانیہ کی باتیں سنتے ان کا دل اللہ نے نرم کر دیا۔ بھابھی، رومانہ کی پکار پر دونوں ماں بیٹی چونکی۔ رومانہ نے عشرہ بیگم کے ہاتھ تھام لیا۔ بھابھی میں نے ہمیشہ آپ کو غلط طریقے سے ٹریٹ کیا، میں بس سمجھتی رہی امیر بندے کا ہی اسٹیٹس ہوتا ہے، پر میں غلط تھی۔ آپ واقعی بہت بیسٹ ہیں۔ ہانیہ کی تربیت آپ نے کی ہے، میرا بیٹا خوش قسمت ہے کہ اسے ماسٹر پیس ملا ہے۔ وہ مسکرا کر ہانیہ کو بھی گلے لگا گئی۔ ہو سکے تو بھابھی مجھے چھوٹی بہن سمجھ کے معاف کر دیجیے گا۔ ارے معافی مت مانگو، تمہیں میں نے ہمیشہ چھوٹی بہن ہی سمجھا ہے۔ رومانہ عشرہ بیگم تو آج کھل کے مسکرا رہی تھی۔ ہانیہ نے رب کا شکر ادا کیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ تھک ہار کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تو بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی۔ رات کا فنکشن تھا اور اس فنکشن نے سبھی کو تھکا کے رکھ دیا تھا۔ ہانیہ دلہن بنی کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی، اس پہ تو روپ بھی بے تحاشا آیا تھا۔ ایان روم میں آیا تو اپنی پری کو سوتا پا کے دھیما سا مسکرا دیا۔ شیروانی باہر ہی اتار آیا تھا، اپنی قمیض کو اب وہ اتار کے پرے اچھال گیا۔ اس کی شلوار قمیض کے ساتھ تو بنتی ہی نہیں تھی، لیکن مما کی خواہش پہ سے شیروانی زیب تن کرنی پڑی تھی۔ وہ ہانی کو بنا چھیڑے اپنا نائٹ ڈریس لیتا باتھ روم میں گھسا۔ ٹھنڈے پانی کا شاور لے کے اس کی تھکن اور سستی دور ہوئی۔ باہر آیا تو ٹاول سے بال خشک کرتے ایک نظر اس بڑی پیکر پہ ڈالی جو کروٹ کے بل لیٹی گہری نیند میں تھی۔ لگتا ہے ہم محترمہ اپنی نیندیں پوری کرنے آئی ہیں۔ وہ بال خشک کرتا خود پہ پرفیوم کی بارش کے لائٹس کو ریموٹ سے ڈم کرتے بیٹھے اپنی شریک حیات کے پاس آئے۔ یار سوتے میں بہت معصوم لگ رہی ہو، پر کیا کروں، تمہاری نیند مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اتنا صبر کیا، اب صبر کا پھل بھی تو ملنا چاہیے نا۔ اس کے چہرے پہ جھکا سرگوشی کر رہا تھا اور تبھی اس کے سرخ سجے ہونٹوں پہ جھکتا اسے محسوس کرتے ہوئے مدہوش سا ہونے لگا۔ لمس نے ایک دم شدت اختیار کی تو ہانیہ کی جڑ سے آنکھ کھل گئی۔ اسے تو پہلے کچھ سمجھ نہ آیا، پر جب تک سمجھ آیا تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ اس میں سایہ فکن ہوتا اس کو سمجھنے کا موقع دیے بنا اس کے لبوں پہ شدتیں ڈھانے لگا۔ اس کی سانسوں کو انہیل کرتا وہ شو آواز کھوتا جا رہا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھتی مہک ایان کو دیوانہ کر رہی تھی۔ اس کی سانسوں کو رکتا محسوس کرتے وہ ذرا سا لب پیچھے کرتا اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑ کے دونوں گہرے سانس بھرنے لگے۔ آپ نے میری نیند خراب کر دی۔ وہ بولی بھی تو کیا؟ ایان نے دھیرے سے اس کا بٹا ہٹاتے اس کی جویلری کو پلک چپکتے ریموو کیا۔ آپ کے اندر جن آ گیا ہے کوئی ہے، مجھے بچاؤ۔ وہ پیچھے کو کھسکی کہ ایان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے واپس اپنی طرف کھینچا۔ لندن جانا ہے کہ نہیں؟ وہ اسے سینے سے لگائے پوچھ رہا تھا۔ جانا ہے، وہ دھیما سا منمنے۔ وہاں لڑکا بن کے گھومنا ہے کہ نہیں؟ وہ اس کی ڈونیوں سے الجھایا۔ گھومنا ہے، وہ لرزتے میں بولی۔ لڑکیوں کو تاڑنا ہے؟ اب کی بار تھوڑا سنجیدگی سے پوچھا۔
پورا ارادہ ہے، وہ خود اعتمادی سے بولی۔ پھر تو نہیں لے کے جاؤں گا، چھیڑو گی تم اور وہ مجھے پکڑ کے لے جائیں گے۔ جانتی ہو وہاں کا قانون بہت سخت ہے۔ ایان پیچھے ہو کے لیٹتا اسے اپنے سینے سے لگا کے۔ میری اتنی چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ اب وہ ایموشنل بلیک میلنگ پہ اتر ہے۔ یہ چھوٹی سی خواہش ہے، تم لڑکی ہی زیادہ پیاری لگتی ہو، باقی تمہارا آوارہ گردی کا خواب میں پورا کر دوں گا لندن لے جا کے۔ پینٹ شرٹ پہنو گی میں؟ جلدی سے نیا مدعا بھی آ گیا۔ پہلے مجھے خوش کرو، پھر سوچتا ہوں اس بارے میں، ممانی خیزی سے بولا۔ لو اس میں کون سی بڑی بات ہے، ابھی کچھ کر دیتی ہوں۔ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے گدگدی کرنے لگی۔ ایان نے سر پہ ہاتھ مارا۔ اسے ماسٹر پیس نہیں، اینٹک پیس ملا تھا۔ میں بتاتا ہوں میں کیسے خوش ہوں گا۔ اس کی دونوں کلائیوں کو جکڑے تکیے پہ پن کرتا اس کے لبوں پہ جھکا۔ سانسیں نہیں رکنی، وہ ایک دم بولی۔ نہیں، سانسیں بخشوں گا اپنی، وہ مخمول لہجے میں بولتا، اس بار بنا کسی کی لحاظ کے اس کو اپنی شدت بھرے لمس سے مہکاتا چلا گیا۔ وہ بھی دل سے اپنا آپ سے سونپ گئی۔ ہانیہ نے تاک کی ایک لڑکی کو نشانہ لیا اور اسے ایک پتھر مارا۔ وہ گوری فرنگن پلٹ کے ارد گرد دیکھنے لگی پر اسے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ ہانی نے جلدی سے منہ کے آگے کیپ کر کے خود کو چھپا لیا۔ وہ گوری اپنے کام میں پھر سے لگ گئی تو ہانی نے اس بار بڑا پتھر اسے مارا۔ ہو از دس؟ وہ چلائی۔ ہانیہ پھر دوسری جانب مڑ گئی۔ دور سے ایان اپنے ماسٹر پیس کے کارنامے دیکھ رہا تھا۔ انہیں لندن آئے ایک ہفتہ ہو چلا تھا پر اس کے ایک ہفتے میں وہ 20 لڑکیوں کو لڑکے کا گیٹ اپ کر کے چھیڑ چکی تھی، پر لگتا تھا آج مار کھانے کے ارادے سے وہ یہاں پارک میں آئی تھی۔ تیسری بار بھی اس گوری کا نشانہ لیا جسے ایان نے ناکام بناتے اس کی کلائی کو جکڑتے پیچھے موڑا۔ تم باز نہیں آتی نا، آج تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔ اسے کندھے پہ اٹھاتا وہاں سے باہر نکلا۔ چھوڑو مجھے لفنٹر، میں لڑکا ہوں۔ ہانیہ اور ہانیہ کی بیتوکی باتیں، تمہیں تو اب پریگننٹ کر کے بتاؤں گا کہ تم لڑکی ہو۔ وہ اسے اپنے پاس بیٹھا کے ڈرائیو کر رہا تھا۔ مجھے بھی کرنی ہے ڈرائیونگ۔ وہ اسٹیئرنگ تھام گئی اور ایان نے اس کی بیک گردن پہ اپنے دانت کاڑے کہ وہ سسک اٹھی۔ ان کی محبت انہیں کہاں کہاں لے جانے والی تھی یہ تو رب ہی جانتا تھا، پر ایک بات طے تھی کہ ایان کو ماسٹر پیس ہی ملا تھا۔